السلام علیکم سامعین کرام، ڈاکٹر سید مسعود حسن MIM نیوز پر حاضر ہے، اور یہ ایپیسوڈ 4 ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس یونیورس کے بارے میں۔ اور جیسا کہ ہماری گزارشات ہیں، جیسا ہم نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ پوری یونیورس کی بنانے والا ایک ہی ہستی ہے، اور وہ واجب الوجود ہے، وہ خالق کائنات ہے، کریٹر آف دس یونیورس ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ کسی شعور کا نتیجہ ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ یہ کائنات، یہ یونیورس علت اولیٰ کے توسط سے وجود میں آئی ہے، اور وہی ہے جس نے کہا تھا کہ جب یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی میں ان کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو وہ خالق کائنات ہے جس نے قطرہ نجس کو ایک شاہکار بنایا۔ ہم جب ریگستان میں ایک دیوار دیکھتے ہیں تو ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ کائنات جو ہے یہ بغیر کسی شعور کے وجود میں آ گئی۔ یہ کائنات ایک شعور کا نتیجہ ہے۔ جیسے وہ دیوار ریگستان میں دیکھ کے ایک عام انسان کہتا ہے کہ نہیں کوئی اس کا بنانے والا ہے، تو یہ ستاروں سے بری کائنات، یہ کہکشائیں، یہ سیارے، یہ ستارے کا بھی بنانے والا کوئی ہے۔ رسل نے بھی آخری وقت میں مرنے سے پہلے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی فرسٹ ریزن ہے جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی 3 کمروں کا ایک گھر بنائے تو آپ ایک ٹرک لیں، اس میں سیارے ستارے جیسے بنے تھے ایسے ہی اپنا گھر بنانے کے لیے آپ اس میں کچن کا سامان لیں، باتھ روم کا سامان لیں، ڈرائنگ روم کا سامان لیں، اور ٹرک پہ لے جا کے اور اس کو پہاڑ پہ لے جائیں اور وہاں سے اس ٹرک کو نیچے گرا دیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ایک بگ بینگ دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ کنڈینس میٹر جو تھا وہ پھٹ گیا تھا اور اس کائنات کا وجود آیا تھا، یعنی حیات بخشی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی 3 کمروں کا ایک مکان بن جائے گا؟ کہ ایکسپلوژن کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو ایک دھماکہ کیا، کانتا رتقن ففتقناہما، دھماکہ کیا اور پھر یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ تو دھماکے سے کائنات وجود میں آئی، تو کیا 2 کمروں کا یا 3 کمروں کا مکان بن سکتا ہے؟ آپ بولیں گے یہ امپاسبل ہے، مکان کیسا بنے گا؟ اور اس نے کن فیکون کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کام کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کائنات میں کا بنانے والا ایک نہیں 2 ہو۔ بات یہ ہے، اگر ایک مکان ہے اور میں اس کا نقشہ 2 راجکماروں کو دے دیتا ہوں، 2 جو کانٹریکٹر ہیں، بنانے والے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اسی طرح کا مکان بنا دیں، اور ان کا آپس میں رابطہ نہ ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مکان ویسے ہی بن جائے گا جو نقشے میں دیا ہوا ہے؟ امپاسبل ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو اس کو نگرانی کر رہا ہے وہ ایک ہو، نگرانی کرنے والا، دیکھنے والا ایک ہونا چاہیے، پھر اس کائنات کے وجود کی طرح وہ مکان بن سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کو، یونیورس کو بنانے والا ایک ہستی ہے، اور یہ پوری کائنات جو یہ ہم چہل پہل دیکھ رہے ہیں، حسل بسل سب چیزیں، یہ ایسے نہیں تھا، یہ ایک پروسیس کا نتیجہ ہے۔ اس میں تکامل ہوا ہے، ایک ایوولوشن تھیوری جو بات ہوئی ہے، جو سائنٹسٹ نے بھی کہا ہے، وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے۔ بگ بینگ تھیوری جو قرآن مجید نے 1940 میں جو بگ بینگ تھیوری تھی، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ڈارون کی تھیوری آئی، لیکن قرآن مجید نے اس بگ بینگ تھیوری کو پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔
اور وہ اس بات پہ فخر کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف یہ بیان کر رہے تھے۔ اور اگر ہم اس کائنات کو دیکھیں اور اس سولر سسٹم کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ پورا یونیورس جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جیسے وہ ایک بطلی موسی نظریہ تھا، اس نے کہا تھا کہ سورج ساکن ہے، اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو سورج ہے یہ موو کر رہا ہے۔ جب بعد میں اس کی ڈسکوری ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہ کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوا کہ ہمارے یہاں کچھ افراد نے، بلکہ اس پہ کتاب لکھ دی گئی کہ زمین ساکن ہے، اور بڑے حیرت کی بات ہے، زمین ساکن ہے جو، اور اس پہ کتاب لکھی گئی۔ ایک مفتی نے ایک کتاب لکھی، ایک بہت بڑے مذہبی رہنما نے کتاب لکھی جو بڑی حیرت انگیز تھی، اور یہ قرآن کی بھی خلاف تھی، کیونکہ زمین ساکن نہیں ہے۔ اب جیسے اس نے بطلی موسی نظریہ تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے، قرآن مجید نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ تو اس نے کہا کہ مقررہ راستوں پر چل رہا ہے، تجری، سورج چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد چاند کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، اور زمین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ زمین ساکن ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک آیت پیش کی اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یمسکو کا لفظ استعمال کیا ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھاما ہوا ہے زمین اور آسمان کو کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائے۔ تو یہ آیت انہوں نے پڑھی، لیکن جو سورہ ملک میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اور عام طور پہ کافی اس کی تلاوت ہوتی ہے، اسی میں ایک آیت آئی ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن، یعنی پرندوں کے لیے آیا کہ پرندے پر اپنے پھیلاتے ہیں اور پھر سکیڑتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہے کہ پرندے تو آگے بھی جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور دائیں بائیں بھی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی تھامے ہوئے، تو کیا وہ موو نہیں کر رہے؟ وہ موو کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ زمین ساکن ہے تو یہ بھی کہا کہ یہ فلیٹ ہے، جبکہ آج کل اگر آپ جائیں نیٹ پر ہی جائیں، گوگل سرچ کریں تو آپ کو زمین، اس پہ آپ کو کلپ مل جائیں گے، زمین گول ہے۔ تو یہ دو نظریے، بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آج بھی اس بات پہ بعض پروگرامز آئے ہیں اور اس میں کہا گیا کہ یہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، جو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ دیکھیں زمین کی جو موومنٹ ہے، ایک تو زمین اپنے ایکسس پر وہ موو کر رہی ہے نا، ایکسس پہ روٹیٹ کر رہی ہے، اور ایک وہ سورج کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے۔ اپنے ایکسس پہ جو روٹیٹ کر رہی ہے وہ 1 سیکنڈ میں ½ کلومیٹر ہے۔ اچھا، یہ جو وہ روٹیٹ کر رہی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے آپ کا؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دن آتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے، دن اور رات، یہ جو آپ کے 12 گھنٹے 24 گھنٹے ہیں یہ بنتے ہیں، یہ جو زمین اپنے ایکسس پہ روٹیٹ کر رہی ہے۔ اور یہی زمین سورج کے گرد بھی روٹیٹ کر رہی ہے، اس پہ بھی موومنٹ ہے۔ تو جو سورج کے گرد یہ روٹیٹ کر رہی ہے وہ ہے 30 کلومیٹر فی سیکنڈ، سورج کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے۔ اس سے آپ کے 365 دن آتے ہیں، یعنی ایک سال میں ایک چکر مکمل ہوتا ہے، اور یہ اس کی جو رفتار ہے وہ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ اور اسی طرح یہ آپ کا پورا سولر سسٹم، چاند، سورج، ستارے، یہ پورا سسٹم اسٹار ویگا کی طرف 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کے رفتار سے ٹریول کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید نے کہا، ایک طرف تو اس کا کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہا، اور اس کے بعد کہا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ تو چاند کے لیے بھی کہا، اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس کا بھی ایک اندازہ مقرر ہے کہ جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ سورج کی ٹہنی کے وہ آپ کا جو کھجور کی ٹہنی ہے اس کے برابر پتلا ہو جاتا ہے۔ ابتدا بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹہنی کے برابر ہوتا ہے، اور انتہا بھی یہ ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ اس کے برابر ہو جاتی، پھر قرآن مجید نے ایک آیت کی وَكُلٌّ
फलकी यस्बहून, इनके बारे में कहा ये चांद, सूरज, सितारे, पूरा सोलर सिस्टम, ये क्या है? युस्बहून, ये तैर रहे हैं। तो कुरान मजीद ने इसके तैरने की, फ्लोटिंग की बात बताई। तो एक तो पूरी ज़मीन अपने उस पर एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और एक पूरा आपका सोलर सिस्टम रोटेट कर रहा है, और स्टार वेगा की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और ये हैरत अंगेज़ तौर पर सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहा है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें हैरत अंगेज़ तौर पर मालूम होता है कि इस पूरी कायनात को किसी इल्लत ऊला ने और वाजिबुल वजूद ने तख्लीक किया है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।